अर्ज किया है। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। मुंडे दे नारे तो मैंने याद आया और मिर्जा जेल में जेरे कोठे वाली सरकार है ना, बाबाओं के बाबा जी इंजीनियर साहब, कोठे वाली सरकार है। इंजीनियर तो घरें च वड़ गया। अगे कोठे वालियां बदकार औरतां होंदियां सी, बदकार बच्चा भी है। मैं तो बोतलें नहीं पीता, मैं सादा पानी का गिलास हाथ रख के ना और घर के बने हुए चिप्स खाते हुए तुम्हारी चीखें एंजॉय करता हूं। इन्ना तो मेरा हक बनता ना, मैं दबा के रखूं इसको। मैं तो घर तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगा तुम्हारी मैं। इन्ना तो मेरा हक बनता है ना। इधर सुनिया जे, ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बैठा हुआ, वो जेल में बैठा हुआ है, सारे बाबे उन्हें पुण के रखते थे। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ? ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। वैसे ये बात करना बनती नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। मेरा से मेरा प्यो, मेरा से मेरा दादा, मेरा से आपा सारे, मेरा सीना। हाय 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 हाय। और हम इसलिए कहते हैं ओए सानू हर शहर दे विच अल्लाह ने एक बाबा अता फरमाया होया। इतने अब्बे ने ਤੁਹਾਡੇ के गिना नहीं जानते। वही एक जो गालियां देने वाला मुफ्ती है, वो भी अतारी, वो कह रहा होता है कि जी इंजीनियर को अपना अब्बा नहीं मिलता। तो मैंने उसको जवाब दिया था, अल्लाह के बंदे, अब्बे तुम्हारे हर सेंचुरी में बदल जाते हैं, ठीक है। जुनेदी अब्बा जो है वो कादरी अब्बा बन गया, फिर उससे रजवी बना, अब अतारी बन गया, अब आंदा पता नहीं कौन सा अब्बा बनेगा। अब्बे तो तुमने बदले हुए हैं। हमारा अब्बा वो है जिसकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। जिसको समझ आई है मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमा, बजाय लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कहने के लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इधर देखे, एक होता दीन फैलाने का मैदान, मैं फ्रंट सीटों वालों को देख रहा हूं, तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। एक है दीन फैलाने का मैदान, अच्छा और एक है दीन बचाने का मैदान, ठीक है, और एक है दीन समझाने का मैदान। ठीक है, समझ गया। अल्लाह ने हमें तीनों बंदे दिया। मैं नाम ले रहा हूं, सज्जे खब्बे देखा जाके मौलवी ते पीर या फिर बंदे दा मुंह डिंगा हुंदा है, मैं हाजिर हूं। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। मैंने कहा अगर दीन बचाना है तो इसका हल पता क्या था? बाबे फारग करते हो। तो तरीका, दीन बचाना है तो तरीका बाबे खादिम रिजवी वाला। रुक, तेरे को बताते। उस कनाडा वाले बेअदब के बारे में, उस के बारे में, उसके पीर के बारे में, दलिया डॉक्टर दिया पुत्रा और पादरी। ये कौन सी दीन की खिदमत हो रही है? देखे आपने, नोट किया आपने बात? समझ आ रही है? पीर इलियास कादरी देखो बैठा है, सूफी दरवेश, सीधा साधा लिबास पाया, 200 मुल्कों में काम हो रहा है। ओ इस तू बड़े कहानी बाज ने। कल तक जिन चर्चों के अंदर बुतों की पूजा होती थी, इस दुर्वेश ने खरीद कर वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगवा दिए। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा अच्छा, बताते हैं तुझे। अरे वाह, एक्टिंग है तो दीवानगी है। कई क्लिप सुने मैंने आपके, दीवानगी में पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? एक मिनट, अगर दीन बचाना है तो तरीका बाबे खादिम रिजवी वाला, तौबा करो। और अगर दीन फैलाना है तो तरीका बाबे पीर इलियास कादरी वाला। तौबा तौबा, ए दीन दा काम पे करदा जे बंदा। बाबा जी की घोड़ी सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हाँ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ किस्म ਦੇ तावीज़ात पे दसदा है, दीन दा काम हो रहा है, अंदाजा करो। वो कहते हैं इंजीनियर को सुनने वाले जो हैं गुस्ताख हैं। अगर आपने दीन का काम करना ही है तो इलियास कादरी साहब को देखें, वो दीन का काम कर रहे हैं। और अगर दीन फैलाना है तो तरीका बाबे पीर इलियास कादरी वाला। आर यू कॉमेडी मी? अपने बापा जानी का जिक्र किया, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आप कुरान हदीस बयान ना करें, आप जो है दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। कुरान हदीस को छोड़ दे।
وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں سننے والے گستاخ نہیں ہیں, ہمیں سننے والے گستاخوں کو پہچان گئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ زخم تھوڑا چھلنا ہے, انہوں کینسر بناتا ہے اللہ دے فضل اللہ, یہ میں چھوڑنا نہیں ہے. جو تک تھوڑے بزرگاں تک تو نہیں پہنچا دینا نا, یہ میں چھوڑنا نہیں تو, کیونکہ تم لوگوں نے کام ڈالا ہے, تمہارے بزرگوں نے ڈالا ہے. ان کے پاس آخری حربہ تھا, کتابیں بدل گئی ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی ایسی چیز ثابت کرے, ہم نے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے سبا سنابل کو کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, فتاوی رضویہ میں, اور اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا ان کی بزرگی گئی, کیونکہ بزرگ تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہے ہیں. ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ گستاخانہ کتاب چشتی رسول اللہ والی نبی اسلام کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوگی. بات تو صحیح ہے. دوسروں کے بارے میں ان کا یہی نظریہ ہے. تھانوی رسول اللہ کو ایک کفر کہتے ہیں, چشتی رسول اللہ کی تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کتابیں بدل گئی. اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے دفاع کیوں کیا ہے؟ اور پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن, انہوں نے غلام احمد قادیانی دجال سے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے, اور تمہارے تھانوی چاچو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العڈیہ کے اندر. سب اکو گوجو. ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہو گستاخ, کام تمہارے بزرگوں نے ڈالے. میرے اسٹوڈنٹس تھا, ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. تمہارے بزرگوں نے کشف مجموع میں لکھا نا, اور تذکرۃ الاولیاء میں, کہ نبی اسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں, شیطانی خواب کو رحمانی خواب کہا. تمہارے بزرگ نے کشف مجموع میں لکھا کہ نبی اسلام اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے نعوذ باللہ, اور اس سے شادی کر لی بعد میں. صاحب اور سکر ثابت کرنے کے چکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا کہ وہ بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے. یہ سارے بکواسیات جو میں اکثر پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. ہمیں کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں یہ میں نے لکھوایا تھا فرید الدین عطار سے کہ وہ لکھے کہ بازید کہتا ہے کہ میں ہی کرسی ہوں, میں ہی عرش ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. میں ہی حق ہوں, یعنی ان الحق کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے. قادیانیوں کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کیے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور تمام انبیاء اور خود رسول اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ بکواس جو بایزید بستامی کا نقل کیا اور اس کی تعویل بیان کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, یہ میرے کہنے پہ ہوا تھا. اور مفتی انیف قریشی نے تو ویڈیو میں مانا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. پتہ نہیں کیڑا ڈنگر سی سامنے, انہوں نے مننے والے بھی ڈنگر. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. وہ اسے معرفت کی بات کہتے ہیں, شطحیات کہتے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جب کسی کو کوئی ہوش نہ رہے نا تو وہ جو بھی بکے نا اسے کہتے ہیں شطحیات, بونگیاں. پنجابی ترجمہ شطحیات دا بونگیاں. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. ڈنگرا نے مننے والے ڈنگر. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ گھنٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہوگا؟ جھنڈا تو ایک ہے. ہاں وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہوا ہے, ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. یہ سارے غدار ہیں, ان کے بھی جھنڈے ہوں گے, جھنڈے چڑھنے تھوڑے بھی انشاءاللہ تعالی. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سیم یہی تعویل کی ہے جو انیف قریشی نے کیا ہے, لوائی اعظم من لوائی محمد. اعلیٰ حضرت گئے, ابھی تک اعلیٰ حضرت کو یہ بچاتے تھے, ادھر اعلیٰ حضرت پھر پھنس گئے. چشتی رسول اللہ بھی پھنسے ہیں, اور لوائی اعظم من لوائی محمد کے اوپر بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور میں لا دینا پورا اسکرین شاٹ. ہوں اعلیٰ حضرت کو پوچھنا ہے تسی کہ جڑا دوسرا جھنڈا ہے جو بایزید کے ہاتھوں میں ہے, یہ کون سا ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں میں تو اللہ کا جھنڈا ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بخاری میں حدیث ہے, قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا, اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے, اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے, تو اڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. کوئی کوڑ مارنا سی تو یہ کہہ دیتے کہ نبی الاسلام کا جھنڈا بایزید اٹھائے ہوئے ہوں گے خادم کی حیثیت سے. ویسے تو اس قابل نہیں ہے, ان کے لیے تو مولا علی کافی ہیں. ہاں, حضور کی زندگی میں بھی مولا علی وہ جھنڈا اٹھاتے تھے, آخرت میں بھی اٹھائیں گے. لیکن تم بایزید کو اگر یہ کہنا چاہتے, لیکن تمہارے انہوں نے کیا کہا کہ محمد اور تمام انبیاء بایزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور اللہ کا جھنڈا جو کہ بایزید کے ہاتھوں میں ہے وہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. دو جھنڈے مانے ہیں, اس میں کہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا.